اپنے موڈیاں تے جان تے پیار کرن سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے تے جیڑا حضور نو اپنے موڈیاں تے جا کے غار سور دی چڑھائی چڑھے سنی اس ابو بکر صدیق نو بھی سلام پیش کر دینے حضور جنو اپنی جھولیچ بٹھا کے پیار کرن سنی اونا حسنین کریمین طیبین نو بھی سلام پیش کر دینے تے غار دے اندر جیڑا جھولیچ حضور نو سماوے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے جھالا لے او جملہ ضائع نہ کرنا جیڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے تے جنہاں دے دروازے تے حضور دولے بن کے جان سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے ہاں جی اسا پکے ٹھکے سنیاں تے اللہ فرمایا اپنے محبوب واسطے ورفعنا لک ذکرک سونے آسی تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر چھڈیا ہے ذرا تسی سبحان اللہ بلند کر چھڈو تے کسی شاعر نے کسی خطیب نے اپنے انداز دے اندر اس گل نو بڑے خوبصورت جملیاں نال پرویا ہے او جملے تواڈی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا کہ اللہ فرماندا ہے محبوب توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری وہ امت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا فرشتے ہوں گے میرے وہ خادم ہوں گے تیرے یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری ستارے ہوں گے میرے دمک ہوگی تیری یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا یہ آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری خدیجہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری یہ عائشہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری میمونہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری کلثوم ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری رقیہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری یہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری فاروق ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا سخاوت ہوگی تیری علی ہوگا میرا شجاعت ہوگی تیری حسن ہوگا میرا حسن ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا صبر ہوگا تیرا حسن ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا سسر ہوگا تیرا عمر ہوگا میرا مراد ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا علی ہوگا میرا علی ہوگا میرا وہ بھائی ہوگا تیرا وہ بھائی ہوگا تیرا محبوب محبوب یہ چادر ہوگی تیری قسم ہوگی میری یہ چادر ہوگی تیری قسم ہوگی میری یہ بستر ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ بستر ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ چہرہ ہوگا تیرا یہ چہرہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ زلفیں ہوں گی تیری قسم ہوگی میری یہ سینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ سینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ سینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری یہ مکہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری مدینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری مدینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری بلال ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا ابو ذر ہوگا میرا پروانہ ہوگا تیرا شہیب ہوگا میرا صحابی ہوگا تیرا سلمان ہوگا میرا صحابی ہوگا تیرا صحابی ہوگا تیرا قیامت ہوگی میری قیامت ہوگی میری شفاعت ہوگی تیری یہ جنت ہوگی میری اجازت ہوگی تیری یہ جنت ہوگی میری اجازت ہوگی تیری یہ کوثر ہوگا میرا تقسیم ہوگی تیری تسی پڑھتے سنا
میں بھی پڑھ لوں یہ کوثر ہوگا میرا یہ کوثر ہوگا میرا تقسیم ہوگی تیری یہ جنت ہوگی میری اجازت ہوگی تیری قیامت ہوگی میری شفاعت ہوگی تیری بلال ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا یہ خلقت ہوگی میری وہ امت ہوگی تیری یہ چاند ہوگا میرا چمک ہوگی تیری ستارے ہوں گے میرے دمک ہوگی توجہ دمک ہوگی تیری اے میرے پیارے محبوب قیامت کی صبح تک یہ سنی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے یہ سنی ہوں گے میرے بولو دیوانے ہوں گے یہ سنی ہوں گے میرے دیوان ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی میرا الف سے لو انسان نبی بے سے کامل برہان نبی تا سے تطہیر کی جان نبی سا سے سکلین کی شان نبی جیم صفات جواز نبی میرا دال سے دائی نبی نبی میرا زال سے ذاکر نبی نبی میرا راز سے رہبر نبی نبی میرا سین سے ذاکی نبی نبی میرا شین سے شافع نبی نبی میرا ساز سے صادق نبی نبی میرا ذات سے ضامن نبی نبی میرا ذات سے ذاکر نبی نبی میرا راز سے رہبر نبی نبی میرا سین سے ذاکی نبی نبی سچا سچا کافی بھی نبی میرا عین سے عین الحق نبی میرا غین سے ہے غنی بھی نبی گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاک کی پاک فضا ہے نبی میرا میم محمد پاک نبی ہے نون سے نور قرآن بھی نبی وا سے چہرہ بدوہا بھی نبی یا سید اللہ اصحاب نبی ایمان نبی ایکان نبی سلطان نبی ساڑی جان نبی ایمان نبی ایکان نبی سلطان نبی سڑی جان نبی کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں رفت بھی نبی کے قدموں میں شوکت بھی نبی کے قدموں میں ہے نور نبی انور بھی نبی ہے بشر نبی قاسم بھی نبی غاشر بھی نبی طیب بھی نبی طاہر بھی نبی اول بھی نبی آخر بھی نبی ظاہر بھی نبی باطن بھی نبی اول بھی نبی آخر بھی نبی ظاہر بھی نبی باطن بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی گئے ابر کرم بھی نبی نبی میرا چاند نبی میری عید نبی میری دید نبی مہتاب نبی خورشید نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی چاروں میں نبی شاروں میں نبی ہر مومن کے ناروں میں نبی صلوات صلات میں نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی معراج کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی صدیق کا آقا نبی نبی فاروق کا آقا نبی نبی عثمان کا آقا نبی نبی علی کا آقا نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی بھولی بھٹ کی ہوئی ساری مخلوق کو آکے جس نے سمارا ہمارا نبی توجہ پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی نبی دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کہ سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے جواب ملیا عدیم کملا کہ جنیا اہجا بال کوئی نہیں فلک تے چنوی ستارے ویکھن اور زمین تے کتنے نظارے ویکھن عرش تو لے کے فرشتی توڑی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں اور لکھا یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن آلے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں ہاں جی
ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں. ذرا اونچی زبان اللہ کو. انشاءاللہ چند لمحوں میں شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے، آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ. ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں الحمدللہ. میں صحابہ کے سرخیل پہلے خلیفۃ المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار یار مدار سیدنا صدیق اکبر کی شان میں چند اشعار، اس کے بعد شان اہل بیت، اور پھر انشاءاللہ جو مہمان آئیں گے ان کو دعوت دیں گے اور میری حاضری مکمل. ذرا توجہ. کون سیدنا صدیق اکبر؟ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. کون صدیق؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی. تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے. غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. تیری صدیق قسمت کی، بولو تیری صدیق قسمت کی. مصطفیٰ کا ہم سفر، او بولو سارے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر. او بولو جی اپنے بیٹھے ہوتا. ابو بکر دا پہلا 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 نمبر کی دساں میں شان اس دی. مولا علی نے بیعت چکیتی اور نماز بھی آکے پیچھے نیتی. اے ہو بولے مولا حیدر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا. شان صدیق اکبر پہ قربان میں صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو. صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، او نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا، او بولو تو صحیح، او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. کون؟ سیدنا صدیق اکبر. او بندہ پوچھتا ہے صدیق اکبر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں ابو بکر کسے کہتے ہیں. حضور اپنی حیات میں اپنے مصلی پہ جسے جو حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پہ 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کرے اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جسے مصطفیٰ کا صحابی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت بلال حبشی کو جو اپنی جیب سے چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ریاض الجنہ کا ٹکڑا جو اپنی جیب سے خرید کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا فرشتے جس کی طرف دیکھ کے مسکرائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن، کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. نہیں بس
کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، بابا جی ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے، غار شور ہے، سیدنا صدیق اکبر کی جھولی ہے، نبی کا سر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور حضرت سلطان باؤ اس منظر کو یوں کچھ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان حال سے کچھ لگتا ہے یوں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، اے تن میرا چشمہ ہووے، ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں، سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے، نبی کا سر ہے، میں نے کہا کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں، تو پھر میں یہ شعر یہاں کیوں نہ پڑھوں، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے ہور کتے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ آج کل ہر کوئی اپنے پیر ہستے شیر پڑھتا ہے رے گارے تنہ تو غیرے ہستے، مگر تو اڈے پیر نو ایک کری بندہ ویکھے تا دوئی ری ویکھن دا دل نہیں کردا۔ ہاں جی میں پیر جیسا بھی ہو، لیکن میں نے کہا یہ لکھ کروڑا حجہ یہ کچھ چھوٹا جملہ نہیں ہے، بڑا، یہ چہرہ مصطفیٰ ہی ہے جسے دیکھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شعر اس مقام کے لیے بنتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر تو وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے اور امت کو بتایا ہے اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ضرور چاہیے کو سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث علماء تشریف فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت علی نے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ کے مسجد نبی سے باہر آتے ہیں، حضرت حسن کی ننھی عمر ہے، حضرت حسن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کندھیاں تے بوا کے حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن دی سونی تے منمونی صورت تک کیا دن حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے، تجھ پہ میرا باپ فدا ہو، تیری یہ منمونی صورت میرے بھائی علی سے تو نہیں ملتی، نبی سے ملتی ہے۔ آج سمجھ آئی؟ اور شان اہل بیت سناما انہی ڈھیلی سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میری دنیا کا دو پھول ہیں، ہمارے حانت آیا من الدنیا، دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے۔ اچھا تمہیں خوشبو کی ضرورت پڑے تو انو خوشبو دی لوڑ پوے، کدی گلاب سنگو چمیلی سنگو عطر لے آؤ پرفیوم لے آؤ۔ جب محمد عربی کو خوشبو کی ضرورت پڑتی تھی روایات میں موجود ہے کبھی حسن کو سونگتے تھے کبھی حسین کو سونگتے تھے، کبھی حسن کو سونگتے تھے کبھی حسین کو سونگتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، یہ دونوں شہزادے بنی ہاشم کے چاند ننھے ننھے سے قدم مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں، قدم
عزم لڑکھڑا جاتے ہیں. حضور نماز کی حالت میں ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے با جماعت ہو کے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں بھائی چلتے 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 نانا کے مصلی کے قریب آ کے پہنچ جاتے ہیں. اب کبھی حضرت حسن حضور کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں, حسن اترتے ہیں تو حسین سوار ہوتے ہیں. حضور اٹھتے ہیں تو پہلے حسن کو اتارتے ہیں, پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو حدیث میں موجود ہیں اور آپ کو میں آسان اور سادہ کر کے مفہوم ان کا بیان کر رہا ہوں. جب حضور کھڑے ہوتے ہیں تو احتیاطاً حضرت حسن کو پہلے نیچے بٹھاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں. بھائی جان یہ نماز ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے. حضرت اسامہ بن زید روایت فرماتے ہیں ایک دن مجھے حضور سے کوئی کام تھا, کوئی بات پوچھنی تھی. میں دروازہ رسول پہ حاضر ہوا, حضور نے کچھ اٹھایا ہوا تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یہ میرے بھی بیٹے ہیں. یہ اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے یہاں بات ختم نہیں کی, یوں آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اللہ سے کہا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت کر, جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. ہاں جی میں ان سے محبت. اچھا ایک مقام تے حضور نے نہیں فرمایا, کئی مقام حدیث میں کئی مقام ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, مولا تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے محبت کرے مولا ان سے بھی محبت کر. کئی مقام ایسے ہیں حدیث میں. اور حضرت حسن سوار ہو گئے, حضرت حسین سوار ہو گئے. وہ اس لیے حضرت علی کا گھر, حضرت علی کا گھر کا دروازہ وہ گھر تھا جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. ایک نبی کا گھر تھا جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا, دوسرا علی کا گھر تھا جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. اب جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا یہ بچے یہ منمونے صورت والے آ جاتے تھے نانا سے پیار کرنے کے لیے. اب ایک دن ایسا آیا حضور نے سر سجدے میں رکھا, حضرت حسین حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے. شاعر نے اس منظر کو اس انداز میں بیان کیا ہے, وہ کہتا ہے سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے, حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر. وہ اپنے منہ چا کے جے کو نبی کھڈاوے حسین ہو دے, پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہو دے, جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہو دے. تو آپ ڈساں جو اہل بیت چ سین زینب دا چین کونے, عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل لجامی پوچھ دے حسین کونے, ہمیں ڈساما حسین کونے. حسین وحدت دی گفتگوے, حسین حقا دی آبروے, حسین ساڈی جنت دا مالک, نبی اکھیندہ اے چار سوے, اے پاسبان قرآن نظر دے, اے دین حقا دی آبروے. حسین سیندی سخا دا چرچا قدم قدم میں تکو بکوے, حسین نو کے سینہ دے اتے سوار تھی کے قرآن پڑھ دے, شہید ابن شہید جو گے جرار تھی کے قرآن پڑھ دے. حسینیت دا عمل ہے سالے, توجہ حسینیت دا عمل ہے سالے, بقائے مسلم دی جستجوے, حسین پر کھڑت وقت لگ سی, حسین دشمن دے روبرو. حسین پر کھڑت وقت لگ سی, حسین دشمن دے. اور بولو جتنے تسی بندے بیٹھی ہو نا بلا مبالغہ اے دن آلو گھڑے میں نشان حسین تے شیر امدن در تو زبان اللہ کو دم سنا. حسین دشمن دے روبروے, حسین پر کھڑت وقت لگ سی, حسین دشمن دے روبروے. حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی, حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی, حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی, حسین تیری یہ نون جیسے نبی. نعرہ تکبیر, محبت سے نعرہ تکبیر.
تاجدار ختم نبوت الحمدللہ آل نبی اولاد علی فخر السادات خطیب اہل سنت خطیب پاکستان شہباز خطابت محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ابو بکر صاحب تشریف لائے. امن کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. تمام احباب زیارت کیجئے, سید زادے کی استقبال کیجئے. آل نبی اولاد علی فخر السادات محترم جناب پروفیسر محمد ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آئیے حضرت. تشریف رکھے. تمام احباب بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ محفل دے وچ چار چند لگ گئے. چار کیا بات ہے. سبحان اللہ. کربلا والی کہانی یاد رکھ, ظلم کی حق نے نہ مانی یاد رکھ. خوبصورت خلق اچھا اور سخی ہے یہ سید کی نشانی یاد رکھ. روچیا کو سبحان اللہ. محفل پہلے بھی برکت آلی اور ماشاءاللہ ایک تے دو سید سٹیج تھی آگئے تو ڈھیر مزید برکت آلی ہو جائے گی. ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. میں ذکر حسین کر رہا ہوں تو پھر تواڈے کول اجازت لے رہا ہوں. ذکر حسین. حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن اپنے آبا دا ذکر کر رہا ہوں. حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جبانی. حسین یا سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. توجہ. سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت ملے گی. اے او مصرے نے جتے تسی ہن بولنا ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر. اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. جڑے چوب بیٹھے تو انو کی ادھر اوچیا کو نہ زبان اللہ. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دی تھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. حیران سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے. حیدر کی وہ للکار حسین ابن علی ہے. قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے. یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر. جنت کا تو سردار حسین ابن علی. آئیے اب آپ کی سماعتوں کے حوالے مقرر ذیشان خطیب پاکستان خطیب ذیشان پیر طریقت محترم المقام عزت مآب فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شورکوٹ کی سرزمین سے آج اس خوبصورت بزم کے مہمان بنے. میں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. آپ تمام احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کا استقبال فرمائیں. پتہ چل جائے جھال سیال والے سیدوں کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر. جس بندے دا سجاد سلامت چاہے جڑا نہیں چاہ سکتا نال اللہ بندہ چاہ کے نعرے دا جواب دیو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ان دو میں ہاتھ چاہ کے سینہ دا زور لا کے ماں دے پیتے ہوئے دو دا حق ادا کر دے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت جناب حضرت علامہ مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب.